السلام علیکم فروخ اینڈ ایوری ون. یار میں 14 سال کینیا میں رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں کہ وہاں پہ کوئی لا یا کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ خدا نخواستہ پریشانی میں خطرے میں ہے. یہ پولیس سے بیان دلوایا گیا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، پولیس کے پاس 99.9% جو ویپنز ہوتے ہیں وہ کارتوس والے ہوتے ہیں. جو یہ ہمارے یہاں جو برڈز کے شکار کے لیے ہم جاتے ہیں نا، وہ والے ان کے پاس ویپنز ہوتے ہیں. 1% پولیس جو ہے، جو ان کی ملٹری پولیس ہے، اس کے پاس آٹومیٹک ویپنز ہوتے ہیں. وہ بھی ابھی کوئی پچھلے سمجھنے کہ 10 سال سے ان کے پاس آئے، ادروائز وہ بھی نہیں تھے. کیونکہ جب سے مال شباب اور القاعدہ کے لوگوں نے کارروائیاں شروع کی ہیں، اس کے بعد سے ایون جب 97-98 میں نیروبی میں جو بام بلاسٹ ہوا تھا، آئی واز دیئر، اس وقت بھی پولیس کے پاس وہاں پہ آٹومیٹک ویپنز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نارمل ویپنز ہوتے تھے. بینک کے گارڈ کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا، گارڈ کے پاس بھی وہاں پہ ویپنز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. تو یو کین امیجن کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسی ہے گی وہاں پہ. یہ جو سارا کیس ہے یہ بالکل صحیح ہے. ایک کتاب اور ایک ڈاکیومنٹری کے اوپر وہ کام کر رہے تھے، بیہائنڈ دا کلوز ڈورس. اس میں کینین جرنلسٹ بھی ہے، وہ بھی ڈیٹینڈ ہے اس وقت بیکاز آف سو مینی ریزنس. اور اگر آپ نے ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہو، کیونکہ میرے پاس کچھ ایسی تصویریں آئی تھیں جو میں شو نہیں کر سکتا، تو باقاعدہ ان کو اتار کے اور یعنی 2 زانوں بٹھا کے اور پیچھے سے سر پہ ایک ہی فائر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہے. اٹس ناٹ کہ پولیس نے یہ پولیس سے بیان دلوایا گیا ہے یا پولیس کا نام لے کے یہ اسٹیٹمنٹ یہ ڈالی گئی ہے. لیکن ایز فار ایز لا اینڈ آرڈر سچویشن، کینیا از امیزنگلی فار بیٹر دین کراچی، اسپیشلی نیروبی وغیرہ کے جو علاقے ہیں. ہم رات کو 2-3 بجے، ابھی میں 2018 میں بھی وہیں پہ تھا، رات کو 2-3 بجے ہم نکلتے تھے، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پہ وہاں نہیں لوگ جاتے، جیسے یہاں بھی ہے کراچی میں لیاری کی جگہ ہے یا اور آگے کا جو علاقہ ہے، عام طور پہ وہاں لوگ نہیں جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جو جس طرح سے یہ پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں نیروبی کو، ایسا بالکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے ضرور ہے کہ وہاں پہ بالکل سچ ہے کہ پیڈ مرسنریز ہیں کہ جو یہ ایک سارے کام کر رہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کا ایجنڈا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے نیروبی کے ایک ہوٹل میں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک اٹیک کیا تھا الشباب والوں نے، اور ہوسٹیج کیا تھا لوگوں کو، اور کافی سارے لوگ مارے بھی گئے تھے، خود بھی مارے گئے تھے. تو یہ ایکٹیویٹیز تو وہاں چلی رہی ہیں پچھلے کوئی 5 سے 8 سال پہلے سے. لیکن یہ جو پرٹیکولر کیس ہے، اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پولیس جو وہاں ناکہ لگاتی ہے اس طرح سے نہیں لگاتی جیسے پاکستان میں لگتا ہے. وہاں پہ ڈفرینٹ ایک سینیریو ہوتا ہے، سڑک کے بیچ میں درخت کا ایک بہت بڑا تنا رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کو کراس کر کے گاڑی جا ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ پاکستان کی طرح انہوں نے روڈ بیریئرز وغیرہ نہیں اویلیبل ہیں. تو وہ درخت کے تنے اور اس ٹائپ کی چیزوں کو رکھتے ہیں. اور ناکے سے بھی کوئی سمجھ لو کہ 1 سے 2 کلومیٹر پہلے سے بورڈز لگے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ پولیس کا آگے ناکہ لگا ہوا ہے، تو ڈراپ یور اسپیڈ اور ریڈیوس یور اسپیڈ، اور اس طرح سے ہوتا ہے. اور پولیس والے عام طور پہ وہاں اگر کسی گاڑی کو روکتے ہیں تو آپ کے ڈاکیومنٹس وغیرہ سارے چیک کرتے ہیں. ہم لوگ ایشینز جو ہیں وہ موئنڈیز کہلاتے ہیں، اور جو انگریز ہوتے ہیں ان کو مزنگوز کہتے ہیں وہ لوگ لوکل اپنی زبان میں. تو جہاں جس گاڑی میں بھی موئنڈیز یا مزنگوز بیٹھے ہوتے ہیں وہ طریقے سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ان کی ریسورس ایسی ہوتی ہے کہ جس کے چکر میں اگر کوئی غلط اسٹیپ لے لیا تو ان کی اپنی نوکری کے لالے پڑے جاتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی کیس نہیں ہے کہ وہاں پہ خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر ایسی ہے کہ کوئی جا نہیں سکتا ہے، کوئی رہ نہیں سکتا. مجھے اگر آج بھی جانا پڑے اور مجھے وہاں رہنا پڑے تو میں دوسرا سوچوں گا ہی نہیں، وہاں چلا جاؤں گا. میں اپنے گھر کے سامنے کوئی 3 سے 4 دفعہ خود لٹا ہوں یہاں کراچی میں، اور شہر میں تو لاتعداد دفعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. ڈاکہ پڑا ہے گھر پہ 2 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے یہ کراچی میں رہتے ہوئے. تو یہ صورتحال ہے. وہاں میں 14 سال رہا، اللہ کا شکر ہے، سوائے 2 انسیڈنٹس کے جس کے اندر یہ ہوا تھا کہ ہمارے بینک کے سامنے رابری ہوئی تھی بینک میں، اور اس کی وجہ سے جو پولیس کی انکاؤنٹر ہوا تھا اس میں کچھ گولیاں ہمارے بینک پہ آ کے لگی تھیں. اور ایک دفعہ ہمارے اپنے بینک میں رابری ہوئی تھی، وچ از اے ویری کامن تھنگ. وہاں پہ اتنا کوئی بڑا وہ نہیں ہے. اور رابرز بھی جو ہوتے ہیں وہ ان میں سے صرف ایک بندے کے پاس پسٹل تھی، باقی سب کے پاس چاقو تھے، روائے انہوں نے پیسے اٹھائے اور آگے چلے گئے. تو بہرحال یہ جو پروپیگنڈا کیے جا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ حال ہے اور وہ حال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ میں تو بالکل جسٹ assume it as if it's coming right from the horse's mouth.
اور ابھی بھی میرا دسمبر میں جانے کا پروگرام ہے وہاں پہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دس از بیسکلی اے ٹارگیٹ شوٹنگ. اور وہ بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ جس ڈاکومنٹری کے لیے وہ کام کر رہے تھے اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے تھے. اب وہ پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی ہے, گاڈ نوز. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے اسی کی وجہ سے اور اسی پہ کام کرنے کے لیے ہی واز بیسکلی کینیا گئے تھے اور وہاں ان کے ساتھ یہ سارے واقعہ ہوئے. اب اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, کیا سلسلہ ہے, یہ تو آگے جا کے انویسٹیگیشنز ہوں گی تو پتہ چلے گا. لیکن وہاں کی پولیس جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی پولیس سے کم سے کم 1,00,000 گنا زیادہ بہتر ہے. تمیز سے بات کرتے ہیں, طریقے سے بات کرتے ہیں, کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرتے انلیس اینڈ انٹل کہ ان کو آپ پہ کوئی شک ہو یا آپ کا کہیں نام ہو کسی غلط چیز میں, تو پھر وہ آپ سے ذرا ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں گے. ادروائز یہ کہ کبھی بھی آپ کو روکے گا, آپ کو سلام کرے گا, ایکسکیوز کرے گا کہ آپ کو روکا ہے غلط اس پہ ٹائم پہ, لیکن یہ کہ پلیز اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ دکھا دیں گے سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کبھی 14 سال میں اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کیا, اور آج تک جو میرے ساتھی وہاں رہ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں, شام میں رات میں 9 بجے عام طور پہ وہاں سب سو جاتے ہیں. 12 گھنٹے کا دن ہے, 12 گھنٹے کی رات ہے, پورا سال ایکویٹر پہ موجود ہے. ایوریج ٹیمپریچر نیروبی کا 10 سے 12 ڈگری رہتا ہے پورا سال, تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. تو اس وجہ سے عام طور پہ راتوں کو لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہی ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے. آئی ایم سوری کہ میری وجہ سے اگر کوئی آفینڈ ہوا ہو, لیکن جو حقیقت تھی میں نے کہا کہ میں مناسب سمجھوں کہ بتا دوں کہ یہ ہے. تو جو ان کی تصویریں ہیں اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو اتار کے اور گھٹنوں پہ بٹھا کے اور پھر پیچھے سے ہٹ کیا گیا ہم کو, جسٹ لائک ایگزیکیوشن اسٹائل جو ہوتا ہے ٹپیکل.